والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پاکی اور صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی کی بہت تاکید فرمائی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک پاکی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بال اکٹھے کر لے. اور ایک دوسری شخص کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اس کے کپڑے میلے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں یا کپڑے میلے ہیں، تو آپ تاکید فرماتے کہ بال پر کنگھی کر لے، صاف ستھرے کر لے، کپڑے دھو لے. اور ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. آپ نے اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا.
ایک کافر کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر شخص جو مسلمان نہیں تھا ایک راستہ سے گزر رہا تھا. گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ شاید ابھی یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. اگر کوئی مسلمان اس راستہ سے گزرا ہوتا تو یہ تکلیف دینے والی چیز یہاں پڑی نہ ہوتی. اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے کے مسلمانوں کا کردار، ان کا ایمان، ان کا عمل ایسا تھا کہ ان کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالنے کے عادی ہو گئے. بہت سارے گھر ہیں کہ وہاں سے ہماری ماں بہنیں گھر کے پہلے مالے سے، دوسرے مالے سے یا تیسرے مالے سے کچڑے کی تھیلی پھینکتی ہیں. اس تھیلی میں دال، چاول، سبزی، سالن، ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ تھیلی نیچے آتی ہے اور پھٹتی ہے تو پھر دال، چاول، سالن پورے راستے میں یہ چیزیں بکھر جاتی ہیں، پورے راستے میں گندگی پھیل جاتی ہے. اور اس گندگی سے سب سے پہلے خود اس کو نقصان ہوتا ہے جو لوگ یہ گندگیاں پھیلاتے ہیں. اس لیے کہ جب اس کے گھر کے سامنے راستے میں گندگی پھیلے گی، کچڑے جمع ہوں گے تو پھر اس پر مکھیاں بیٹھیں گی. پھر وہ مکھیاں اڑ کر انہیں کے گھر میں جا کر کھانے کے برتنوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں بیٹھتی ہیں اور پھر انفیکشن پیدا ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں. تو جو لوگ گندگی پھیلاتے ہیں اپنے گھر کے پاس، تو اس گندگی کا سب سے پہلے نقصان خود اس کو ہوتا ہے جو گندگی پھیلاتا ہے، اور پھر وہاں سے گزرنے والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. گزرنے والوں کے پیر خراب ہوتے ہیں. کئی مرتبہ کوئی چکنی چیز پڑی ہوتی ہے، کیلے کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے قدم اس پر پڑ جائیں تو وہ پھسل کر گر بھی جاتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ جلدی بازی میں نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر کپڑا خراب ہو گیا اور اگر وہ امام صاحب جلدی میں آتے ہوں، جماعت کا وقت ہو گیا ہو اور کپڑے خراب ہو گئے ہوں تو بتائیے ان پر کیا گزرے گی. تو لوگ گندگیاں راستوں میں پھیلاتے ہیں، اس سے ان کو بھی نقصان ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. اس سے پرہیز کریں. گندگیاں اپنے گھر کے بازو میں، اپنے گلیوں میں نہ پھیلائیں. اسی طرح سے کچھ لوگ گلیوں میں گاڑیاں بے تکے انداز میں کھڑی کر دیتے ہیں. گاڑیاں اس طرح کھڑی کر دیتے ہیں کہ گزرنے والوں کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. راستے کئی جگہ ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں اور پھر گاڑیاں صحیح سے کھڑی نہیں کرتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے گاڑیاں اس طور پر کھڑی کریں کہ کم سے کم گزرنے والوں کا راستہ بند نہ ہو. اسی طرح سے ہماری بہت ساری ماں بہنیں صبح کے وقت، ہم چونکہ محلے میں رہتے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہے، ہم اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. پانی کا موٹر چلا کر چھوڑ دیتی، سو جاتی. ان کے گھر کی ٹنکی بھر جاتی ہے، اس کے بعد پھر پانی بیکار بہتا رہتا ہے. اس میں کئی طرح کا نقصان ہے. ایک تو پانی کی بربادی ہے کہ ٹنکی فل ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی موٹر چالو رہتا ہے اور پانی بیکار بہتا رہتا ہے. تو پانی کی بربادی ہے، یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. دوسرا یہ کہ ان کا موٹر فالتو چلتا ہے تو بل زیادہ آئے گا، یہ دوسرا نقصان ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کا پڑوسی جس کا گھر اندر ہے اس کے وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے. اس کے موٹر چالو ہے، پانی بیکار برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے پڑوسی کے وہاں پانی نہیں پہنچتا. وہ بیچارہ پانی کے انتظار میں وہ بیٹھا ہوتا ہے.
اور اس کے وہاں کا موٹر بھی زیادہ چلتا ہے، وہ بھی موٹر چلا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ پانی اب آ رہا ہے تب آ رہا ہے، اس چکر میں اس کے وہاں بھی موٹر زیادہ دیر تک چلتا ہے، اس کا بل بھی زیادہ آتا ہے۔ تو جو لوگ موٹر چلا کر جو ہماری ماں بہنیں چھوڑ دیتی ہیں، اس میں کئی طرح کا نقصان ہے، خود کا بھی نقصان ہے اور اپنے پڑوسی کا بھی نقصان ہے۔ اور کئی لوگ اپنی ٹانکی کی پائپ، جب ٹانکی بھر جاتی ٹنکی تو اس جو فالتو پانی ہوتا ہے اوپر سے بہنے لگتا ہے، اس کی پائپ لا کر راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کی ٹنکی بھر جاتی ہے تو گزرنے والوں کے سروں کے اوپر پانی گرتا ہے، راستے خراب ہوتے ہیں، کیچڑ پیدا ہوتی ہے، گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور ہم جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اگر ہم راستوں میں گندگی پھیلاتے ہیں یا اپنا موٹر چلا کر چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسی کے وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، تو یہ سب کام پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ راستے میں گندگیاں پھیلا کر یا کسی دوسرے طریقے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا یہ کام ایمان کے خلاف ہے، یہ کام مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ ان برائیوں کو دیکھتے ہیں، بہت لوگ محلے میں ہیں، ان کے وہاں سامنے لوگ کچڑے ڈالتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، سوچتے کہ ہم کیوں کہیں، ہم کیوں اپنے تعلقات خراب کریں۔ بھئی آپ ڈرتے ہیں تعلق خراب ہونے سے، وہ تو نہیں ڈرتا، وہ آپ کا خیال نہیں کرتا کہ ہمارا پڑوسی یہاں سے گزرے گا تو ہم گندگی کیوں پھیلاتے ہیں، وہ آپ کا خیال نہیں کر رہا اور آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق خراب ہوگا، اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا، تو اس کا بھی تو آپ سے خراب ہوگا، وہ بھی تو خراب کر رہا ہے۔ لوگ بلا وجہ ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے محلے میں گندگی پھیلاتا ہے، اس کو منع کریں، بلا وجہ نہ ڈریں، اور وہ کیوں برا مانے گا؟ اگر اچھا انسان ہے تو آپ کے بات کو اچھا مانے گا۔ اور روکنا یہی ایمان کا تقاضا، ایمان کا حکم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں برائیاں دیکھتے ہیں، گندگیاں دیکھتے ہیں، اور طاقت و قدرت کے باوجود اس کو روکتے نہیں، گندگی پھیلانے والے کو منع نہیں کرتے ہیں، تو یہ بات، یہ ان کی خاموشی، یہ سستی، یہ ان کے ایمان اور تقاضۂ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بندہ قدرت رکھتا ہے تو اس کو روکے کہ بھائی تم گندگی کیوں پھیلاتے ہو۔ عورتیں پھیلاتی ہیں تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو روکیں کہ گندگی مت پھیلاؤ، کچڑے اوپر سے مت ڈالو، بلکہ کچڑے کی تھیلی کو وہاں لے جا کر ڈالے جہاں کچڑا ڈالنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ لوگ
اپنے گھروں سے دوسرے کام کاج کے لیے سینکڑوں مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، لیکن جب کچڑا ڈالنے کی باری آتی ہے تو گھر کے اوپر سے ہی پھینک دیتے ہیں۔ جب دوسرے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو اسی وقت کچڑے کی تھیلی اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کچڑے کی تھیلی وہاں لے جا کر ڈالیں جہاں سب لوگ کچڑا ڈالتے ہیں یا جو جگہ کچڑا ڈالنے کی ہے، راستے میں نہ پھینکیں۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جو مرد طاقت و قدرت کے باوجود اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں روکیں گے، اور گھر کی عورتوں پر گھر کے مرد کا تو حق ہوتا ہی ہے، وہ طاقت رکھتا ہی ہے، اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں روکتا۔ اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرے کہ وہ گندگی نہ پھیلائیں۔ تو جو لوگ طاقت و قدرت کے باوجود اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نہیں روکیں گے، یہ بھی ان کے ایمان کے خلاف ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر ہماری گھر کی عورتیں گندگیاں پھیلاتی ہیں اور ہم طاقت و قدرت کے باوجود ان کو منع نہیں کرتے تو ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں وہ ارادہ کریں کہ ہمیں اپنے محلے سے، اپنے پڑوس سے، اپنے گھر سے گندگیوں کو، برائیوں کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص برائی پھیلاتا ہے، گندگیاں پھیلاتا ہے، اس کو منع کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی جو سیرت ہے، آپ کے جو احکام ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ دعویٰ کرنا چونکہ آسان ہے، اس لیے لوگ تو دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، عمل مشکل ہے، اس میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب دعویٰ کے ساتھ عمل بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اس وقت سچی ہوگی جب ہم نبی کی محبت میں پابندی سے نماز بھی پڑھیں۔ نبی سے محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا کہ جب ہم اپنے پڑوسیوں کو اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں۔ نبی سے محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب کہ ہم صفائی کا اہتمام کریں، گندگیوں سے کو دور کریں، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کریں۔ اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے اندر عمل نہیں ہے تو یہ دعویٰ ایک طرح سے جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔